ڈاکٹر علی کی طرف جانا چاہوں گی. ڈاکٹر علی, کیا لگتا ہے آپ کو ہماری مینٹیلٹی کیا ہوتی جا رہی ہے, خاص طور پر مطلب یہ تو چلے ہمیں پتہ ہے کہ بچے اس طرف راغب ہو جاتے ہیں, ایک تو سوسائٹی میں بھی ایک دوسرے کی کمپنی بھی میٹر کرتی ہے, دوسرا یہ جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری یا پھر جو ہماری ایڈز ایڈورٹیزمنٹ ہمارے ٹی وی پہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے مشہور جو ہمارے ایکٹرز ایکٹریسز بھی وہ اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ میں آتے ہیں کہ وہ پھر انفلوئنشل بھی ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں ہماری نوجوان نسل کو, وہ کہتے ہیں جی اچھا یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی چیزیں ذمہ دار ہے؟ جی بالکل, یہ جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے نوجوانوں میں, چاہے یہ سگریٹ نوشی ہو یا کسی بھی قسم کے نشے ہو, تو اس میں بہرحال ایک ماڈلنگ کا فیکٹر تو ہے. ماڈلنگ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں, خاص طور پہ بچے یوتھ میں, کہ کوئی ایسا کر رہا ہے تو عام طور پہ ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ ایک اسٹیٹس سمبل کر دیتے ہیں. اور پھر عام طور پہ آپ دیکھیں کچھ اس طرح کی چیزیں جیسے کہ سگریٹ نوشی ہو گیا یا ویپ ہو گیا, اس کے ساتھ بہرحال آج کل ایک اسٹیٹس سمبل, بلکہ میں تو کہوں گا ایک رومانس اٹیچ ہے کہ یوتھ اپنے آپ کو بہت ہیرو کنسیڈر کرتے ہیں. کیا بات ہے. بالکل. تو اب اس میں ایک چیز یہ ہم نے سمجھنی ہے کہ جب یہ لوگوں کے مائنڈز میں اس چیز کا اس طرح سے ایسوسیشن ہوگی تو یقینی بات ہے کہ یوتھ زیادہ اس کی طرف راغب ہوگی. اچھا, اس میں دوسری چیز یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ اچھا بائی دا وے, آپ کسی بھی ینگ بچے بچی سے بات کریں, اس سے پوچھیں کہ کیا یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے, موسٹلی کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ان میں سے زیادہ تر سے پوچھیں کہ کیا اس کا کوئی نقصان ہے, وہ ایڈمٹ کریں گے کہ نقصان ہے. اب پھر وہ کیوں ایسا کرتے ہیں, اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو جب بھی ہم کسی ایسی چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں, فرسٹ آف آل یہ ایک ویک مینٹیلٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا, عام طور پہ جو یوتھ ہے, ایک تو رومانس اٹیچ ہو گیا ان چیزوں سے, اس کے بعد اگر کوئی ایموشنل ڈسٹربنسز ہے یا پھر کوئی ویک نروز ہے, عام طور پہ ہوتے ہیں, اسے اسٹریس ہوتی ہے, تو عام طور پہ بچے کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اپنی سٹریس کو دور کرنے کے لیے آسان راستے ڈھونڈ رہے ہیں, جن سے وہ سٹریس تو دور نہیں ہو رہی لیکن وہ زیادہ مشکل میں پھنس رہے ہیں. ایزی وے آؤٹ ہے ان کے لیے اپنی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے. لیکن بہرحال یہ ایزی وے آؤٹ نہیں ہے. وقتی طور پہ دیکھیں نا, جب نکوٹین ان کے اندر جاتا ہے, اگر نکوٹین کی بات کریں تو وقتی طور پہ ذرا وہ انٹرنل ان کی جو باڈی فزیولوجی ہے, کیمسٹری چینج ہوتی ہے, ہارمونل جو ہے پروفائل چینج ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن وہ شارٹ ٹرم پلیجرز کے لیے اب دیکھیں وہ لانگ ٹرم اپنا نقصان کر لیتے ہیں, جو کہ ہیلتھ وغیرہ کے. سگریٹ نوشی نہیں ہے, سگریٹ نوشی جیسے ذوالفقار صاحب بھی بتائے تھے, آئسنگ بھی بہت زیادہ کی جا رہی ہے, اسی طرح باقی جو منشیات کا استعمال ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور ہماری جو ینگ پاپولیشن ہے انہی میں یہ زیادہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو مینٹل پرابلمز ہیں یا سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں وہ کتنی ہو جائیں گی اور کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر مختلف قسم کے نشوں کی بات کریں تو وہ اس کا مائنڈ پہ ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے. فرسٹ آف آل ایک تو ہماری جو اسٹیٹ آف کانشیسنیس ہے وقتی طور پہ وہ چینج ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر یوتھ کی جو ڈیسیژن میکنگ اور ججمنٹ کی پاور ہے وہ خراب ہو رہی ہے. موٹیویشن, فوکس, پروکریسٹینیشن کے مسئلے, یہ تو سارے ہو گئے بیہیویئر کے مسئلے. اس کے علاوہ لانگر رن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بھی لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں ان میں ڈپریشن, سوئسائڈل ٹینڈنسیز, اس کے علاوہ انگزائٹی ڈس آرڈر اور بھی مختلف قسم کے جو ذہنی و نفسیاتی مسئلے ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی چیز انڈیوس کرتے ہیں, چاہے سگریٹ نوشی ہو گئی, کوئی اور آئس وغیرہ یا نارکوٹک وغیرہ, تو اس سے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں,